السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کی کلاس میں ہم جماعت دہم کی نئی درسی کتاب میں دی گئی نظم نمبر 4 آدمی نامہ کے بند نمبر 2 کی تشریح کریں گے، اور اس کے شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی۔ بند نمبر 2 کو دیکھتے ہیں۔ اشعار ہے: فرعون نے کیا تھا جو دعویٰ خدائی کا، شداد بھی بہشت بنا کر ہوا خدا، نمرود بھی خدا ہی کہاتا تھا برملا، یہ بات ہے سمجھنے کی آگے کہوں میں کیا، یہاں تک جو ہو چکا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ حال لغت میں الفاظ دیکھیے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور دعویٰ کا مطلب ہے کہنا یا اعلان کر دینا۔ خدائی یعنی خدا ہونا، اپنی بادشاہت کا، بہشت جنت، برملا کھل کر سر عام بات کرنا۔ شداد قوم عاد کا ظالم بادشاہ تھا، اور حضرت ہود کے دور نبوت میں ارم نام کی جنت دنیا میں اس نے بنائی تھی۔ اور نمرود جو تھا حضرت ابراہیم کے دور کا ایک ظالم بادشاہ تھا، اور خود کو خدا کہلاتا تھا، اور حضرت ابراہیم کو اس نے آگ میں بھی ڈالا تھا اسی بات کے انکار پر کہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، خدا تو ایک ہے، تم خدا نہیں ہو سکتے۔ تو اس شعر کا مفہوم ہوا، تاریخ میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آدمی بنایا، لیکن انہوں نے تکبر میں آ کر خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، مثلاً فرعون، شداد، نمرود۔ بقول شاعر کہ آپ سمجھ جائیں کہ آدمی اس حد تک بھی گر سکتا ہے، یعنی شاعر آخری 5ویں مصرے میں کہہ رہا ہے، اس کے 4تھے مصرے میں کہہ رہا ہے کہ آپ اگر سمجھ جائیں، جو میں نے کم کہا ہے زیادہ سمجھ جائیں کہ آدمی یہاں تک، اس حد تک بھی جا سکتا ہے کہ وہ جس رب نے اسے تخلیق کیا وہ اسی کے مقابلے میں رب ہونے کا دعویٰ کر دے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں، اس کی تشریح کی جانب آتے ہیں۔ تشریح میں پہلے ہم نذیر اکبر آبادی کا تعارف دیکھیں گے۔ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے عوامی سطح کے موضوعات پر نظمیں لکھی۔ آپ بنیادی طور پر نظم کے شاعر تھے، اور آپ نے تقریباً 200 برس قبل عنوانی نظموں کی بنیاد ڈالی۔ اور یہ جو نظم زیر نظر ہماری جس کی ہم نے تشریح شروع کی ہوئی ہے، آدمی نامہ، یہ بھی اسی میں آتی ہے عنوانی نظموں میں۔ تو زیر نظر بند میں شاعر کا اشارہ آدمی کے اس روپ کی جانب ہے کہ اس کے پاس جب مال، دولت یا کوئی عہدہ یا اختیار آ جائے تو وہ غرور و تکبر میں آ کر خود کو خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور بعض جو تاریخ میں گزرے ہیں کہ خدا ہونے کا دعویٰ بھی انہوں نے کر دیا۔ اس بند میں شاعر نے مثال کے طور پر تاریخ کے 3 ظالم ترین اور مغرور ترین بادشاہوں کا ذکر کیا۔ فرعون حضرت موسیٰ کے دور کا ظالم ترین بادشاہ تھا، وہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا کہ اسے خدا مانا جائے۔ اسی طرح شداد حضرت ہود کے دور کا ظالم بادشاہ تھا، بڑا طاقتور بادشاہ تھا یہ، جس نے دنیا میں ارم نام کی جنت بنا کر خدا کے برابر ہونے کی کوشش کی اور دعویٰ کر دیا۔ نمرود حضرت ابراہیم کے دور کا مغرور بادشاہ تھا جس نے اعلان کر دیا کہ میں خدا ہوں۔ تو بچوں، مختصر بات یہ ہے کہ دنیا میں ایسے آدمی بھی ہیں جو ہر معاملے میں رب کے محتاج ہونے کے باوجود خود ذرا سی طاقت یا اختیار ملنے پر خود کو خدا سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر اللہ انہیں نشان عبرت بنا دیتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون، جو آج بھی دنیا میں نشان عبرت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اسے دکھایا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں جو میری برابری کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔